فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے لیے جو میں تفسیر الکوثر کا جلد سوم پڑھ رہی ہوں، اس کی یہ پارٹ نمبر 3 ہے۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنه یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ جس شخص سے اس روز یہ عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں ضرر پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی عطا کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی بڑا حکمت والا باخبر ہے۔ تفسیر آیات کی ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ نمبر 1، قل انی اخاف، مجھے خوف ہے۔ مشرکین عذاب کے خوف سے بچنے کے لیے بتوں کو شفیع بناتے تھے۔ اس آیت میں نہایت خوشتر اسلوبی کے ساتھ اس تصور کو رد کیا گیا ہے کہ معصیت کی صورت میں کوئی فرد یا کوئی قوم یا کوئی نژاد عذاب سے بچ سکتی ہے۔ یہاں حکم ہوا ہے کہ حضور اپنی ذات کو پیش کرے کہ اگر میں خود اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے عذاب کا خوف ہے۔ معصیت کی صورت میں اللہ کی طرف سے خوف آنا چاہیے۔ نمبر 2، وَمَن یُصْرَفْ عَنْهُ، اگر کوئی اس یوم عظیم کے خوف سے بچا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے، بت نہیں ہے۔ سورہ انعام کی جلد 16 کا جو میں اب پیج پڑھ رہی ہوں، پیج نمبر ہے 24۔ اسی طرح اگر کسی خطرے سے بچانے والا کوئی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اگر کوئی نعمت عطا کرنے والا ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر تمام بندوں پر کامل اختیار رکھنے والا کوئی ہے تو وہ بھی اللہ ہے۔ نمبر 3، فقد رحمہ، اس جملے سے واضح ہوا فقد رحمہ، واضح ہوا کہ معصیت کی صورت میں بھی عذاب ٹل سکتا ہے، اس لیے اللہ کی رحمت کا قائل ہونا چاہیے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کی رحمت کے لیے اہل بنائے تو یہ عذاب ٹل سکتا ہے، چونکہ رحمت الہی کا اہل ہونے کے بعد رحمت کا شامل ہونا لازمی ہے۔ نمبر 4، ذالک الفوز المبین، اللہ کی رحمت کے حصول میں کامیابی سے زیادہ کوئی کامیابی نہیں ہے، لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ قدیم و جدید بتوں کی چوکھٹ پر دستک دینے کی بجائے اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ نمبر 5، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر اللہ کے وضع کردہ نظام کے تحت آپ کو کوئی ضرر پہنچائے، کوئی مرض یا فقر لاحق ہو جائے، کوئی طوفان آ جائے، تو اس سے بچانے کے لیے خود اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم سے مروی دعا میں آیا ہے کہ ترجمہ یہ ہے کہ خود تیری جانب کے سوا نہ کوئی پناہ ہے، نہ جائے نجات، نہ جائے فرار۔ نمبر 6، اگر اللہ کی طرف سے صحت، مال و دولت اور آسائش میسر آ جائے تو ان سب چیزوں پر اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ فقر و تنگ دستی سے دوچار کرنے اور مال و دولت سے مالا مال کرنے پر اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر ایسا غلبہ حاصل ہے کہ اس کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اس جگہ روح المعانی کی تفسیر قابل مطالعہ ہے، جو کہتے ہیں اللہ بذات خود قائم ہے، عالم کے ساتھ مخلوط نہیں ہے۔
پھر وہ آگے حدیث نقل کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، اس کا عرش اس کے آسمانوں کے اوپر ہے. پھر اپنی انگلیوں کے اشارے سے بتایا کہ گنبد کی طرح اور اللہ سے عرش میں چڑچڑاہٹ ہوتی ہے جس طرح نئی زین پر سوار کے بیٹھنے سے ہوتی ہے. سامعین گرامی، میں جو الکوثر کی سورۃ الانعام کی جلسوم پڑھ رہی ہوں اس کا اب ہے صفحہ نمبر 25. اس سے اندیا یہ ملتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے فوق مکانی کے قائل ہیں، جبکہ یہاں فوق سے مراد قوت و غلبہ ہے، جیسا کہ فرعون نے کہا کہ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور سورہ آل عمران میں فرمایا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا. پھر نمبر 8 ہے کہ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اس قوت و غلبہ کے باوجود اللہ جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ حکمت و دانائی کی بنیاد پر انجام دیتا ہے. کسی کو مال و دولت سے مالا مال کرنا یا فقیر کو تنگ دست بنانا اپنے حکیمانہ عمل کے تحت ہوگا. پھر ہیڈنگ ہے اہم نکات. نمبر 1، معصیت کی صورت میں اللہ کے عدل سے خوف رکھنا چاہیے. نمبر 2، ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے. نمبر 3، دفع بلا و جذب عطا کے سلسلے میں کامل اختیار اسی کو ہے. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. کہہ دیجئے گواہی کے لحاظ سے کون سی چیز سب سے بڑی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے. یہ قرآن میری طرف سے بذریعہ وحی نازل کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اور جس تک یہ پیغام پہنچے سب کو تنبیہ کر دوں. کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا. کہہ دیجئے معبود تو صرف وہی ہے اور وہ ایک ہے، اور جو شرک تم کرتے ہو اس سے میں بیزار ہوں. تفسیر آیات. سوال گواہ کی بڑائی کے بارے میں ہوا کہ کون سب سے بڑا گواہ ہے؟ جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سب سے بڑا گواہ ہے، بلکہ فرمایا اللہ ہی گواہ ہے. اللہ کی گواہی کا کسی دوسرے کی گواہی کے ساتھ موازنہ نہ کر کے اس کے مقابلے میں اللہ کی گواہی کو سب سے بڑی گواہی قرار دینا صحیح نہیں، کیونکہ حقیقی گواہ صرف اللہ ہے. پیج نمبر 26 اس طرح شروع ہوتا ہے کہ وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ. اللہ کی طرف سے بڑی گواہی اس قرآن کی وحی ہے. یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہونے کے اعتبار سے گواہی ہے جس کا مقابلہ کرنے سے لوگ عاجز آ گئے. پھر لکھا ہے نمبر 1، گواہی یا شہادت شہود و حضور سے ہے کہ کسی چیز کی شہادت اس وقت دی جاتی ہے کہ اس پر علم و آگہی میں مقام و شہود و حضور پر فائز ہو. لہٰذا جس کا احاطہ علم سب سے زیادہ ہوگا اس کی گواہی بھی سب سے بڑی ہوگی. لہٰذا اللہ جو اس کائنات کے ذرے ذرے پر اس کے وجود میں آنے سے بھی پہلے علم رکھتا ہے، اس کی گواہی سب سے بڑی ہے، بلکہ گواہی صرف اسی کی گواہی ہے. نمبر 2، تاکہ میں لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ میں تمہاری اور جس تک یہ پیغام پہنچے سب کی تنبیہ کروں. اس جملے سے قرآن کا ایک دائمی منشور ہونا ثابت ہوتا ہے کہ تا قیامت جن جن لوگوں تک یہ الہی پیغام پہنچے ان سب کے لیے قرآن دستور حیات ہے اور خاتم ادیان بھی ہے. نمبر 3، قرآن کا ایک دائمی منشور اور جامع نظام حیات ہونا خود اپنی جگہ ایک چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قرآن اور قرآنی نظریہ توحید پر ایمان نہیں رکھتے. اس چیلنج کے بعد ایک قوت منطق اور طاقت دلیل کے لہجے میں سوال فرماتا ہے اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم اس کے باوجود یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود ہے؟ یقیناً کائنات کا نظام وحدت خالق کی گواہی دیتا ہے، اور کائنات کا ہر ذرہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اس کی خلقت میں ایک ہی خالق کا ہاتھ ہے، اور وحدت فطرت، وحدت جبلت، وحدت خلقت کی طرف سے یہ صدا ہے انما ہوا الہ واحد. پھر سامعین اہم نکات میں لکھا ہے نمبر 1، اس دین کی
پائیداری، جامعیت اور ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک چیلنج کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کی حقانیت پر ہر زمانے میں گواہی دی ہے۔ نمبر 2، قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے دائمی منشور ہے۔ خواہ انسان جتنی بھی ترقی کر لے، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون۔ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال کے رکھا ہے بس وہی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی نجات نہیں پائیں گے۔ تفسیر آیات کی ہیڈنگ سے لکھا ہے کہ اہل کتاب پر نازل ہونے والی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و شمائل ایسے بیان ہوئے تھے کہ وہ ان کو پہچاننے میں کسی شک کا شکار نہ ہوتے تھے، بلکہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ہزاروں میں سے بلا تردد جس طرح پہچان لیتا ہے اس طرح وہ لوگ رسول کریم کو پہچانتے تھے۔ چنانچہ تفسیر قمی میں آیا ہے کہ حضرت عمر نے عبداللہ بن سلام جو نومسلم تھے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنی کتاب میں محمد کو پہچانتے تھے؟ کہا قسم بخدا ہم نے محمد کو آپ لوگوں کے درمیان دیکھا تو انہیں صفات کا حامل پایا جو ہمارے ہاں بیان ہوئی تھی۔ ان کو بالکل اسی طرح پہچانا جس طرح ہم اپنے بیٹوں کو دوسرے لڑکوں کے درمیان پہچان لیتے ہیں۔ لہٰذا اہل کتاب اس اشتباہ یا غلط فہمی کی وجہ سے اس رسول کے منکر نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ان کو رسول برحق جاننے کے باوجود نہیں مانتے۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی امی کہلاتے ہیں، جن کا ذکر وہ اپنے ہاں توریت و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ رسول کی تکذیب کرنے کے پہلے ہی اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال چکے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے اٹل فیصلے کی زد میں آ چکے ہیں، اس کے بعد ایمان نہیں لائیں گے۔ اور جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا فیصلہ قرار پا چکا ہے وہ یقیناً ایمان نہیں لائیں گے۔ ظلم و زیادتی کی نوعیت کو پرکھنے کے لیے اگر کوئی پیمانہ ہے تو اس ظلم سے زیادہ کون سا ظلم ہو سکتا ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قدسیت سے ہو؟ واضح رہے کہ افطرا ایک ایسا جرم ہے کہ پیج نمبر 28 میں پڑھ رہی ہوں کہ اگر کسی مومن یا مومنہ پر زنا کی تہمت لگائی جاتی ہے تو 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ اگر رسول کی طرف سے کوئی بات جھوٹی منسوب کی جائے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ رسول اللہ سے روایت ہے جو میری طرف جھوٹی نسبت دے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اگر یہ جھوٹی نسبت اللہ کی طرف ہو تو جرم انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ فلاح سے مراد سعادت ہے، یہ ایک کلیہ ہے جو ظلم کی سطح کو پہنچ جائے گا اس کے لیے کوئی سعادت نہیں ہے۔ اہم نکات: کل کے اہل کتاب رسول کی شخصیت کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو۔ آج کے اہل کتاب اس دین کی حقانیت کو بھی ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ یعنی جس دن ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے پھر ہم مشرکوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شریک اب کہاں ہیں جس کا تمہیں زوم تھا؟ پھر ان سے اور کوئی عذر بن نہ سکے گا سوائے اس کے کہ وہ کہیں اپنے رب اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھیں انہوں نے اپنے آپ پر کیسا جھوٹ بولا اور جو کچھ وہ افترا کرتے تھے کس طرح بے حقیقت ثابت ہوا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے نمبر 1، یوم نحشرہم، بروز قیامت مشرکین کے لیے خطاب ہوگا کہ وہ اپنے ان دیوتاؤں کو تلاش کریں جن سے انہوں نے ساری امیدیں وابستہ رکھی تھیں کہ وہ ان کی شفاعت کریں گے اور ان کو نجات دلائیں گے۔ مشرکین جواب میں یہ عذر پیش کریں گے اور قسم کھائیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے۔
سورۃ الانعام جلد سوم کا پیج نمبر 29۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اسی طرح اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اگرچہ آخرت میں حقائق کا مشاہدہ کرنے اور یوم تبدل السرائر، اس دن تمام راز فاش ہو جائیں گے، کی وجہ سے انکار کی گنجائش باقی نہیں رہتی، تاہم وہی طرز جو دنیا میں طرز قسم جو دنیا میں کھایا کرتے تھے، وہ لوگ دنیا میں جس خلق و خو کے مالک رہے ہیں، روز قیامت عیناً اسی خلق و خو کے ساتھ محشور ہوں گے۔ چنانچہ دنیا میں مشرکین کا خلق و خو حقائق سے انکار کرنا تھا، عیناً اس خلق و خو کے ساتھ محشور ہوں گے۔ نمبر 2، یہاں فتنہ لم تکن فتنتہم، یہاں فتنے سے مراد عذر خواہی ہے۔ مجموع البیان میں آیا ہے کہ اس معنی کی روایت حضرت امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ نمبر 3، کذبوا علی انفسہم، دنیا میں شرک پر ڈٹے رہنے کے بعد روز قیامت ان کا یہ کہنا ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہ تھے، اپنے آپ کو جھٹلانا ہے۔ نمبر 4، ضل عنہم ما کانوا یفترون، قیامت کے روز حقائق سامنے آئے تو ان دیوتاؤں کی حقیقت فاش ہو گئی کہ وہ ایک وہمہ کے سوا کچھ نہیں تھے۔ اس کے اہم نکات میں لکھا ہے، نمبر 1، غیر اللہ سے لو لگانے والوں کو قیامت کے دن انہی سے پناہ لینا ہوگی، وہ تو ایک وہمہ ہوگا۔ نمبر 2، جو خلق و خو دنیا میں اپنایا ہوگا اسی خلق و خو میں محشور ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے دلوں میں پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ انہیں سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے۔ اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ یہ کافر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں۔ کفار کہتے ہیں یہ تو بس قصہ ہے پارینہ ہے۔ الکوثر تفسیر قرآن کے جلد سوم سورہ انعام کی جلد سوم کا پیج نمبر 30 ہے۔ تشریح کلمہ اکنہ مفرد الکنان، جیسے سنان کی جمع اسنہ ہے، پردہ غلاف جس میں کوئی چیز چھپائی جائے۔ وقرا کان میں بھاری پن، گدھے خچر پر لدے بوجھ کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن میں آیات ہے فالحاملات وقرا۔ تفسیر آیات نمبر 1، وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اس سے پہلے بھی کئی بار ذکر آیا ہے کہ جو لوگ قابل ہدایت نہیں رہتے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت اور شفقت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اسی کو دلوں پر پردہ ڈالنے اور مہر لگانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ کا طریقہ کار اور سنت یہ ہے کہ جو اس کی ہدایت کو قبول کرے اور حاصل کرنے کے لیے صحیح کرے ان کو ہدایت سے نوازتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدیناہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ضروری اپنے راستے کی ہدایت کریں گے۔ قد افلاح من زکاہا، بتحقیق جس نے اسے پاک رکھا کامیاب ہوا۔ نمبر 2، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَاتٍ، ان کے برخلاف جن لوگوں نے انکار اور عصبیت کا تہیہ کر رکھا ہے وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں لیکن ایمان نہیں لاتے۔ ان کا ایمان نہ لانا معجزات کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ نمبر 3، حتیٰ اذا جاؤک، یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کسی بات کو سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے پیغام کو مسترد کرنے کی غرض سے آتے ہیں۔ جس نے کسی بات کو رد کرنے کا پہلے سے تہیہ کیا ہو وہ اس بات کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ واضح رہے کہ یس تمے مفرد آگے قلوبہم جمع ہے، اس کی وجہ لفظ من ہے جو لفظ کے اعتبار سے مفرد اور معنی کے اعتبار سے جمع ہے، اس لیے یس تمے مفرد لفظ من کے اعتبار سے ہے، آگے قلوبہم جمع من کے اعتبار سے ہے۔ اس میں اہم نکات میں لکھا ہے، نمبر 1، جیسا کہ انسان اپنے ناقابل ہدایت بیٹے کو آنکھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔
وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. اور یہ لوگوں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ صرف اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں مگر اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ ینا کے معنی پہلو پھیر لینے کے ہیں، کہتے ہیں ینا کے معنی پہلو پھیر لینے کے ہیں، کہتے ہیں نا بجانب۔ تفسیر آیت: مکے کے مشرکین کو علم تھا کہ اگر قرآن کے حقائق سے لوگ آگاہ ہو جائیں گے تو متاثر ہوں گے اور ایمان لائیں گے، اور خود اپنے بارے میں بھی خطرہ لاحق تھا کہ اگر خود ہم نے بھی قرآن سنا تو کہیں اسلام قبول نہ کر لیں، اس لیے وہ دوسروں کو بھی روکتے اور خود بھی دور رہتے تھے۔ چنانچہ مالک بن نضر فارس کی داستانیں عین اس جگہ کے قریب سنایا کرتا تھا جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، اور کہتا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم داستان پارینہ سناتے ہیں تو میں اس سے بہتر داستانیں سناتا ہوں۔ لیکن قرطبی نے اپنے تفسیر میں صاحب تفسیر منیر معاصر اور دو تفسیر معارف کے مورخ وغیرہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ وہ رسول کو اذیت دینے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود ایمان لانے سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ یہ روایت کئی اعتبار سے ناقابل اعتبار ہے اور نواسب کی ساختہ و ہافتہ ہے، کیونکہ نمبر 1 خود آیت کی تصریح کے خلاف ہے۔ آیت کی صراحت یہ ہے کہ جب یہ مشرکین آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں۔ وہم، یہ لوگ مشرکین جو آپ سے جھگڑنے آتے ہیں، لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس قرآن سے دور رہتے ہیں۔ چنانچہ سب جانتے ہیں وہم کی ضمیر ان مشرکین کی طرف سے ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف جھگڑنے کے لیے آتے ہیں۔ اس صراحت کے باوجود وہم کی ضمیر کو حضرت ابو طالب کی طرف سمجھنا قرآن کی معنوی تحریف ہے۔ نمبر 2، یہ عبارت تضاد پر مشتمل ہے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے والی آیت، یہ سورہ انعام جو میں آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں، الکوثر تفسیر القرآن کی جلد 9، اس کا پیج نمبر 31 ہے، جو آیت ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی تو صرف اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کے بارے میں مؤلفین فرماتے ہیں کہ جمع کا صیغہ مفرد کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن اس آیت میں ینہونا اور ینعون جمع کا صیغہ مفرد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ فرق باپ بیٹے کا تو نہیں ہو سکتا کہ بیٹے کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہو سکتا اور باپ کے لیے ہو سکتا ہے، بلکہ فرق یہ ہے کہ یہ انما سے بیٹے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اور اس آیت سے باپ کا عدم ایمان ثابت ہوتا ہے، جو ان صاحبانے کی دلچسپی کی اصل وجہ ہے۔ یہ پیج نمبر 32 ہے۔ نمبر 3، شواہد و دلائل کے مطابق سورہ انعام حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد مکے میں نازل ہوا۔ چنانچہ علامہ سیوطی نے الاتقان میں لکھا ہے کہ سورہ انعام سورہ قصص سے 7 سوروں کے بعد نازل ہوا، اور پر روایت بخاری سورہ قصص کی آیت نمبر 56 حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد نازل ہوئی، لہذا سورہ انعام حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد نازل ہونے والا 8واں سورہ ہے۔ نمبر 4، یہ روایت ہے کہ آیت حضرت ابو طالب کے عدم ایمان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حبیب بن ابی ثابت نے ایک مجہول شخص سے روایت کی ہے، اس نے ابن عباس سے، تو ایک نامعلوم اور مجہول راوی کی روایت سے بھی مطلب ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر اس سے علی علیہ السلام کے والد کی قدح مقصود ہو۔ نمبر 5، خود حبیب بن ابی ثابت غیر ثقہ اور تدلیس سے منہم ہے۔ نمبر 6، خود ابن عباس سے متعدد روایات ثابت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں ہے جو لوگوں کو قرآن سننے سے روکتے تھے اور خود بھی دوری اختیار کرتے تھے۔ نمبر 7، ائمہ اہل بیت کی طرف سے اجماع ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام مومن تھے۔ اہل بیت کا اجماع حجت ہے،
کیونکہ یہ قرآن کے ہم پلہ ہے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی۔ حدیث ثقلین 35 اصحاب کی روایت سے ثابت ہے۔ پیج نمبر 33 ہے ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور اگر وہ منظر آپ دیکھیں جب وہ جہنم کے کنارے پہ کھڑے کر دیے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کریں اور ہم ایمان والوں میں شامل ہو جائیں، بلکہ ان پر وہ سب کچھ واضح ہو گیا ہے جسے یہ پہلے چھپا رکھتے تھے، اور اگر انہیں واپس بھیج بھی دیا جائے تو یہ پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، اور یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ نمبر 1، عالم آخرت کے مشاہدے کے بعد مشرکین یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہمیں ایک موقع اور مل جائے تو ہم ایمان والوں میں شامل ہو جائیں۔ اگرچہ واپسی دنیا میں جانا ممکن نہیں ہے، لیکن انسان ناممکنات کو بھی آرزو کرتا ہے کہ کاش جوانی لوٹ آتی۔ نمبر 2، یہ آرزو وہ اس وقت کریں گے جب ان پر وہ بات واضح ہو جائے گی، جیسے یہ دنیا میں چھپاتے تھے اپنے جن اعمال بد کو وہ چھپاتے تھے، آج وہ آتش جہنم کے مشاہدے سے ظاہر ہو گئے، جیسا کہ دوسری جگہ فرماتا ہے، اور ان کی بری کمائی بھی ان پر ظاہر ہو جائے گی۔ یا یہ کہ جنت و نار کی حقانیت کو وہ دنیا میں چھپاتے تھے، آج آتش جہنم کے مشاہدے سے وہ بات عیاں ہو گئی۔ نمبر 3، اگر انہیں دنیا میں بھی واپس کیا جائے تو وہی کفر اختیار کریں گے۔ چنانچہ جو لوگ جرائم پیشہ ہوتے ہیں جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو بڑے خلوص سے اللہ کی طرف سے رجوع کرتے ہیں، جب عافیت مل جاتی ہے تو پھر اسی گندی زندگی میں مل جاتے ہیں۔ اہم نکات میں لکھا ہے نمبر 1، آخرت میں مومنین کی زندگی قابل رشک ہوگی۔ نمبر 2، ناقابل ہدایت لوگ پردہ اٹھنے اور حقائق کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی ہدایت نہیں پاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور کہتے ہیں ہماری اس دنیاوی زندگی کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں جب یہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ وہ فرمائے گا پھر اپنے کفر کے بدلے عذاب چکھو۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ بت پرست اخروی زندگی کے قائل نہ تھے، وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے اور ان کو شفیع بناتے تھے، وہ تو صرف دنیاوی مفادات و مضرات کے لیے۔ بت پرستوں کو براہ راست جواب دینے کی بجائے اپنے رسول سے خطاب کر کے فرمایا کہ بت پرست آج قیامت اور حشر کا انکار کر رہے ہیں، لیکن وہ منظر دیکھنے کا ہے جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے قسم کھا کر قیامت کو برحق تسلیم اور اپنے آپ کو حوالہ عذاب کر رہے ہوں گے۔ اس میں اہم نکات میں لکھا ہے نمبر 1، قدیم بت پرستوں اور جدید مادہ پرستوں دونوں کا یہی موقف ہے کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ نمبر 2، دنیاوی زندگی کی محبت انکار معاد کا سبب ہے۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔
وہ لوگ گھاٹے میں رہ گئے جو اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم نے اس میں کتنی کوتاہی کی، اور اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹھوں پر ڈالے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کتنا برا ہے یہ بوجھ جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ تشریح کلمات میں لکھا ہے بغتتاً، بغت ناگہاں، اوزارا وزرا مفرد وزر بوجھ کو کہتے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ وزرا سے لیا گیا ہے جو پہاڑ کے دامن میں جائے پناہ کے معنوں میں آتا ہے۔ تفسیر آیات میں لکھا ہے کہ قد خسرا، یہ گھاٹا مومنین کو ملنے والی جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں ہے کہ مومنین کو آخرت میں عبادتوں اور مصائب میں صبر و حوصلہ وغیرہ کے عوض میں ایسا اجر عظیم ملے گا جو کسی کے وہم و گمان میں نہ آیا ہوگا۔ اس کے مقابلے میں کافروں کے لیے جب ناگہاں قیامت برپا ہوگی اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے تو اس وقت وہ افسوس کریں گے کہ ہم نے کتنی کوتاہی کی، یا یہ کہ انسان کو اللہ نے جو زندگی عنایت فرمائی وہ بہت قیمتی تھی۔ اس زندگی کے عوض میں تباہی خریدنا انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔ اذ جاءتہم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اذا جاءتہم الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لہٰذا قیامت جب آئے گی اچانک آئے گی۔ یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، حسرت و افسوس اس کوتاہی پر ہوگا جو دنیا میں ہوگی۔ فیہا، دنیا کی زندگی کے بارے میں کوتاہی ہوئی، اس کو صحیح مصرف میں نہیں لایا گیا۔ وہم یحملون اوزارہم، یہ حسرت اس وقت ہو رہی ہوگی جب وہ اپنی پیٹھ پر گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اہل تقویٰ کے لیے دار آخرت ہی بہترین ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تشریح کلمات لہوا ہر وہ چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے ہٹائے رکھے۔ یہ پیج نمبر 35 مکمل ہو گیا۔ اب پیج نمبر 36 میں تفسیر آیات ہے کہ جو حیات آخروی کے قائل نہیں ہیں، ان کو دنیا صرف لہو و لعب اور کھیل تماشا ہے۔ وہ صرف اسی دنیا کے لیے جی رہے ہیں، اسی لیے اسی زندگی کو کھیل اور لہو سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ لہو اس کام کو کہتے ہیں جو انسان کو اہم کاموں سے باز رکھے، ورنہ مومن کی زندگی، دنیاوی زندگی آخرت کے لیے مزرعہ ہے۔ جتنی فصل مقدس ہے اتنی ہی کھیتی مقدس ہے۔ دنیا کو کھیل تماشا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس زندگی کی اسلام کی نظر میں سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخروی ابدی زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی کھیل تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی اگر آخرت کی زندگی کے خلاف گزاری جاتی ہے تو اس کی مذمت ہے، ورنہ اس زندگی کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں ان الدنیا دار صدق لمن صدقہا ودار عافیت لمن فہم عنہا ودار غنی لما تزود منہا ودار موعظت لمن تعظ بہا۔ یہ دنیا اسے سچ سمجھنے والوں کے لیے سچائی کا گھر ہے جو اس دنیا سے سمجھے، اس کے لیے آفت کا گھر ہے۔ جو اس سے زیادہ راہ حاصل کرے اس کے لیے دولت کا دا ہے، جو اس سے نصیحت حاصل کرے اس کے لیے نصیحت کا گھر ہے۔ مسجد و احباء اللہ و مسلح ملائکت اللہ و محبت وحی اللہ و متحر اولیاء اللہ متجر اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کی عبادت گاہ ہے، اللہ کے فرشتوں کی جائے نماز، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہونے کی بارگاہ، اولیاء اللہ کی تجارت گاہ ہے۔ اہم نکات میں لکھا ہے کہ نمبر 1 آخروی زندگی کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کرنا ایک لہو ہے، نمبر 2 آخروی زندگی کے لیے دنیا کی زندگی کرنا ہی مقصد زندگی ہے۔ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ہمیں علم ہے ان کی باتیں یقیناً آپ کے لیے رنج کا باعث ہیں، بس یہ صرف آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ یہ ظالم لوگ در حقیقت اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں۔ تفسیر آیت میں لکھا ہے قد نعلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تسلی مل رہی ہے کہ مکے کے بت پرستوں کی طرف سے آپ کی اہانت ہو رہی ہے، آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کی تضحیق کر رہے ہیں۔ یہ دراصل آپ کی نہیں اللہ کی تکذیب کر رہے ہیں۔
آپ تو اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، پیغام اللہ کا ہے، یہ لوگ آپ کی ذات کی نہیں بلکہ اس پیغام کی تکذیب کر رہے ہیں۔ واقعہ بھی یہی ہے کہ مشرکین مکہ میں سب سے زیادہ رسول کے جانی دشمن بھی آپ کے امین اور صادق القول ہونے کے معترف تھے۔ وہ اپنی خلوتوں میں یعنی تنہائیوں میں بھی محمد کی صداقت کا اعتراف کرتے اور تکذیب رسول کی یہ توجیہ پیش کیا کرتے تھے کہ اگر لواء سقائط الحجاج اور نبوت سب بنی قصا کو مل گئے تو قریش کے لیے باقی کیا رہ گیا۔ لیا زونوں کا تکذیب کی وجہ سے رنجیدہ خاطر ہونا اول تو ایک قدرتی بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ رسول کی صداقت کی دلیل ہے کہ سچے کی تکذیب ہو جائے تو سچا رنجیدہ ہوتا ہے، جبکہ جھوٹے کی تکذیب ہو جائے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ اس میں اہم نکات میں لکھا ہے کہ جس طرح فعل رسول کبھی فعل خدا قرار پاتا ہے، اسی طرح تکذیب رسول تکذیب خدا قرار پاتی ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ اور تحقیق آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جاتے رہے ہیں اور تکذیب و ایذا پر صبر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی اور اللہ کے کلمات تو کوئی بدل نہیں سکتا، چنانچہ سابقہ پیغمبروں کی خبریں آپ تک پہنچ چکی ہیں۔ پیج نمبر 38 ہے تفسیر آیات، اسی جو میں نے آیات پڑھی کہ نمبر 1 وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، اس آیت میں رسول اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس الہی دعوت کی تاریخ اور اس میں رائج سنت الہیہ کی طرف دلائی ہے کہ تاریخ انبیاء میں آپ کی تکذیب پہلا واقعہ نہیں ہے، دیگر رسولوں کی بھی تکذیب ہوئی ہے۔ نمبر 2 فَصَبَرُوا، اس تکذیب پر صبر سے کام لیا۔ جو لوگ صداقت و اخلاص کی آخری منزل پر فائز ہوں ان کو جھٹلایا جائے تو یہ بات نہایت تکلیف دہ ہوتی ہے، رسولوں نے اس تکلیف کا صبر سے مقابلہ کیا۔ نمبر 3 وَأُوذُوا، صرف تکذیب نہیں بلکہ اس کے بعد اذیت بھی دی گئی، یہاں صبر کا دوبارہ ذکر نہیں کیا چونکہ صبر کی منزل پر اذیت پہنچنے سے پہلے سے فائز تھے۔ نمبر 4 عطاہم نصرنا، اب اللہ کی طرف سے نصرت کا مرحلہ آتا ہے، یعنی اللہ کی نصرت تکذیب صبر اور اذیت کے تحمل کے بعد آتی ہے۔ مزید تشریح کے لیے البقرہ 214، یوسف یعنی البقرہ کی آیت نمبر 214، سورہ یوسف کی آیت نمبر 110 ملاحظہ فرمائے۔ نمبر 5 وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، فیصلوں کو بدلنے والا کوئی نہیں، یعنی تکذیب اور اذیت اور صبر کے بعد اللہ کی نصرت کا آنا حتمی فیصلہ ہے جس میں کسی قسم کی تبدیلی کا امکان نہیں ہے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا کہ اور بتحقیق ہمارے بندگان مرسل سے ہمارا یہ وعدہ ہو چکا ہے، یقیناً وہ مدد کیے جانے والے ہیں۔ مرسلین کی تاریخ اور سرگزشت آپ کے سامنے ہے کہ ان کو کن کن صبر آزما مراحل سے گزارا گیا، آخر میں ہمیشہ وہی فاتح رہے، اسی طرح آپ بھی فتح یاب ہوں گے۔ اہم نکات میں لکھا ہے کہ نمبر 1 تمام رسولوں کی سرگزشت ایک جیسی رہی ہے، نمبر 2 اللہ کی نصرت صبر و اذیت کے بعد آتی ہے، نمبر 3 مرسلین کے لیے اللہ کی نصرت اللہ کا ایک حتمی فیصلہ ہے۔